میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان صحابہ اور اہل بیت ان دنوں میں بالخصوص امام علی مقام، امام تشنا کام، راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں آپ کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے شہزادگان کو شہید کیا گیا، آپ کے دوست احباب شہید کیے گئے، حضرت عباس شہید کیے گئے، امام قاسم شہید کیے گئے رضی اللہ تعالی عنہما، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر ننا منا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ شہید کیا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 یا 6 ماہ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے میٹھے میٹھے پیارے پیارے لگتے ہیں، ان کے انداز، ان کی مسکراہٹیں، اور اس ننے منے حقیقی شہزادے اہل بیت کے چشم و چراغ کی مسکراہٹ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ خیر، بھوکے پیاسے وہ بھی شہید کیے گئے۔ ابن زیاد بدنیہات جو کہ نمائندہ تھا یزید پلید کا، یہ سب ان کی بنائی ہوئی سازشیں تھیں۔ یہ ہزاروں کے لشکر نے ان نفوس قدسیہ کو 3 دنوں تک بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں اس حال میں رکھا کہ نہر فرات کا پانی جاری تھا، لیکن ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے پر پانی بند تھا۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان ایک شعر میں لکھتے ہیں، خشک ہو جا خاک تجھ پر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک تجھ پر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ تو یہ جو کچھ ہوا، یہ کارنامہ تھا یزید پلید بدبخت، کیونکہ
وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس کی جو حرکتیں ہیں نا یزید کی، یہ حرکتیں ایسی ہیں کہ جس پر امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا محتسب خاموش نہیں رہ سکتے تھے. وہ لازمی طور پر یزید پلیتی گرفت فرماتے، اور اس کے جو الٹے سیدھی حرکتیں تھی اس کے متعلق اب خاموش نہ رہتے اور اس کو روکنے کی کوشش فرماتے. آپ کی دینداری، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا منصب یہ ہرگز یہ گوارا نہ کرتا کہ یزید اس طرح کھل کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتا. یہ بنیادی وجہ تھی کہ یزید پلید اس نے اپنے طور پر آپ سے دشمنی مول لے لی کہ امام رہیں گے تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یا تو بیعت لے لی جائے یا پھر ان کو شہید کروا دیا جائے. تو یہی ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا کہا گیا. آپ نے فرمایا اس فاسق کو فاجر سے بیعت کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو یہ جو چیزیں تھی یہ بنیادی ایک وجہ تھی جو واقعہ کربلا کی صورت اختیار کر گئی. آج اس یزید پلید کے جو حرکتیں تھی، ناپاک جو اس کے کام تھے، اور اس نے جو تباہی مچائی تھی نا، اس کا کچھ تعارف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں جس قدر اس بدبخت کی نفرت پیدا ہوگی نا، اسی قدر امام علی مقام کی محبت پیدا ہوگی، اور امام علی مقام کی جس قدر محبت پیدا ہوگی اسی قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جس قدر میرے آقا کی محبت پیدا ہوگی اسی قدر ہمارا بیڑا پار ہوگا کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی انشاءاللہ عز و جل. چنانچہ یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا. اب جیسے ہی میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھا، یزید کھل کر کھیلا. اب کو اس کو اس طرح انداز میں روکنے والا نہیں تھا. طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا. بدکاری، بدفعلی، حرام کاری، بھائی بہن کی آپس کی شادی، سود، شراب، دھڑلے سے رائج تھے اس کے دور حکومت میں. نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، طرح طرح کی سرکشی اور بے باکی نے سر اٹھایا. کھل کر لوگ بدکاری کی طرف بڑھے، اور شیطانت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر بھیجا، اور اس نے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً پر اس نے چڑھائی کی. میرے آقا کے مدینے پر چڑھائی کی اس نے. اور یہ واقعہ 63 سن ہجری کا ہے. 61 سن ہجری میں یہ واقعہ ہوا کربلا کا، اور 63 سن ہجری کا یہ ہے. حتیٰ کہ اس نام مراد لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا، وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، الامان والحفیظ. آپ سنیے رونگٹے کھڑے ہو جائے. قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم آقا کے مدینے میں رہنے والوں پر ڈھائے گئے، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹے گئے. 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور دوسرے عام مدینے میں رہنے والوں کو سب کو ملا کر کم و بیش 10,000 سے زیادہ شہید کیے گئے.
لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں ان بدبختوں نے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے، صرف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے، تو انہوں نے ان کو کچھ کیا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ان کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسنے نہ شروع ہو جائیں۔ ایسی ظلم و جفا کی آندھیاں توڑی تھیں ان یزیدیوں نے، یعنی کربلا کے میدان میں جو تباہی مچائی تھی، کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کیے گئے، اسی پر بس نہیں تھا، ان پردہ نشین خواتین کو سواریوں پر بٹھا کر جو گھمایا گیا، امام علی مقام کے سر اقدس کو اور دیگر شہداء کے سر اقدس کو جو نیزوں پر اوپر چڑھا کر جو گلی کوچوں میں گھمایا گیا، جو تماشے کیے گئے، جو بدتمیزیاں کی گئی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر چلتی رہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں کو چین نہ آیا، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مدینہ منورہ میں خون انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، تو راستے میں ان کا جو امیر تھا وہ مر گیا، دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے من جنیق، یہ ایک آلہ تھا جس میں پتھر پھینکے، جیسے توپ ہوتی ہے نا، گولا مارا جاتا ہے، ایسے پتھر مارے جاتے تھے۔ من جنیق ایک مشین، ایک آلہ تھا، جنگی آلہ، اس سے انہوں نے سنگ باری کی، اور اتنی زبردست اور بری طرح سنگ باری کی، یعنی پتھر برسائے گئے کہ اس کی وجہ سے حرم شریف، مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے صحن پتھروں سے بھر گیا، اور مسجد حرام کے ستون شہید ہوئے، کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے مبارک کے مبارک سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کی عمارت کئی روز تک بے لباس رہی، اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہ تباہی آخر کار کچھ اس کا انجام یہ شروع ہوا کہ یزید پلید 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطنت کر کے 15 ربیع الاول 64 سن ہجری کو اس حال میں مر گیا کہ اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ شیر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں یہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی یزید پلید کا لشکر ظلم و ستم کی آندھیاں ڈھا رہا تھا کہ وہاں یزید پلید کے مر جانے کی ان کو اطلاع ملی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا فرمائی کہ اے اہل شام، تیرا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، ان لوگوں پر بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اور وہ جو لشکر تھا، جو شریر، جو شرارت میں مصروف تھا، ظلم و ستم میں مصروف تھا، اس سے انہوں نے نجات پائی۔ آگے کیا ہوا یہ دیکھیے۔ اہل حجاز، یمن، عراق، خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول میں،
یہ معاویہ کون ہے؟ یہ معاویہ یزید پلید کا بیٹا تھا. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک نیک ٹائپ کا لڑکا تھا. اس کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. چند دنوں تک یہ حکومت پر رہا لیکن بیماری رہا اور اسی حال میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ ایسا نہیں تھا جیسے اس کا باپ تھا. یہ ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کے بعد اوقات باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. اب یزید جو تھا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبردست صحابی ہیں. ان کے فضائل میں حدیثیں موجود ہیں. ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے انتقال کے بعد یہ پلید جو آپ کا بیٹا تھا یہ تخت نشین ہوا. اس نے ظلم و ستم کی آندھیاں توڑی. دین اور اسلام میں وہ چیز اس نے ڈالی کہ آج تک اس کے برے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں. پھر جب یہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا وہ تخت نشین ہوتا ہے، مگر وہ اپنے باپ کے مخالف تھا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے ایک جیسے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا. اور بعض اوقات باپ نیک ہوتا ہے بیٹا بد ہوتا ہے، بعض اوقات بیٹا نیک ہوتا ہے باپ بد ہوتا ہے. تو ہمارے عموماً ہوتا ہے نا کہ یار اس کو دیکھو، اس کے باپ کو دیکھو. تو ضروری نہیں ہے کہ باپ اور بیٹا ایک جیسے ہی ہوں، فرق ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو نیکی کی توفیق دے، جس کو پرہیزگاری کی توفیق دے، جس کو چن لے. تو یہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. اب ابن سعد جو امام علی مقام کے سامنے تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، وہ سعد بن ابی وقاص کے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں پر تیر چلاتے، اور آقا فرماتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ان کا بیٹا رے کی حکومت کے چکر میں امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو الگ الگ ساری ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. خیر، جب معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اہل مصر اور شام نے بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کی، اور پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام اور مصر میں قبضہ حاصل ہوا. 65 سن ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا. عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا. ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا. مختار نے دریافت کیا تیرا باپ کہاں ہے، جس کا میں نے بھی ذکر کیا. کہنے لگا وہ تو تنائی میں اب بیٹھتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس وقت تنہائی کہاں تھی جب وہ امام علی مقام کے حضور تلوار لے کر آیا تھا، اس وقت یہ اکیلا کیوں نہ بیٹھ گیا. چنانچہ مختار ثقفی نے اس سے بھی بدلہ لیا، اور اس کے علاوہ دیگر سے بھی بدلہ لیا. اور اس طرح مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو لوگ انوالو تھے، جنہوں نے سامنا کیا تھا، شمر جس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں ہے، اس پر بھی اس نے گھوڑے دوڑا دیے، اس کی ہڈی پسلیاں توڑ پھوڑ کے رکھ دی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے طوفان توڑنے والے تمام ظالموں کو اس نے پکڑنا شروع کیا. ایک ایک سے بدلہ لیا، ایک ایک کی حالت اس نے خراب کر دی. اور اسی میں ابن سعد یہ بھی گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جتنے لوگ تھے جو دولت کے چکر میں، منصب کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں یہ نکل کر آئے، 3-4 سال کے اندر ان کا ایسا انجام ہوا، ذلت کے ساتھ، خواری کے ساتھ،
بربادی کے ساتھ گھر لٹ گئے، آل اولاد ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گئے، مر کھپ گئے، مر مٹ گئے، سب ختم ہو گیا. نہ ان کو ان کی دولت کام آئی، نہ ان کو ان کا کوئی منصب کام آیا، نہ ان کو کوئی حکومت کام آئی، نہ ان کو کوئی جائیدادیں اور کچھ کام نہ آیا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی، کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی. اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہاری سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں مال کے لیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا انہوں نے. علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگا. ان کو اس بات کی بھی شرم نہ آئی کہ ان کی تلوار کن لوگوں پر اٹھ رہی ہے، ان کی تلوار کن کے خون سے رنگی جا رہی ہے. یہ کس کو گھوڑے سے نیچے لا رہے ہیں؟ جس کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. مگر ان بے شرموں کو، ان بے شرموں بے حیاؤں کو کوئی حیا نہ آئی، کوئی غیرت نہ آئی. جن کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، انہی کو انہوں نے دشمنی کی نظر سے دیکھا. دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. ارے دنیا اور عیش ملنا تو دور کی بات ہے، تمہیں تو دنیا اور اس کے عیش کی ہوا بھی نہ لگ سکی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے. سر کٹ گئے، امانت تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی. سب ختم ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ذرا غور کرو، اس سبق پر غور کیجئے. جو لوگ دنیا کی محبت میں آ کر، اقتدار کی محبت میں، منصب کی محبت میں، سیٹ کی محبت میں، شہرت کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ آج بھی یہ منظر آپ کو ملیں گے. یہ سود جو کھاتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے اعلان جنگ کیا نا، ان سے تو خود اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے. لیکن یہ سود کھانا دولت کی محبت میں، عیش و طرب کی محبت میں، کہ جناب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. کیا ملتا ہے سود خوروں کو؟ بیماریاں، پریشانیاں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ جن کا ڈاکٹر بھی منع کر دیتے کہ ہمارے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے. بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، رشوتیں کھا کھا کر بچوں کو بڑا کرتے ہیں، گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں. رشوتوں کا اثر تو آئے گا نا، حرام کا اثر نہیں آئے گا، اللہ کی نافرمانی کا اثر نہیں آئے گا. تم نماز قضا کرو تو تمہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے گا. تم سود کھاؤ، سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے گا. رشوتیں کھاؤ، سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے گا. اللہ کی نافرمانیاں کرو تو تمہیں کوئی اس کا برا اثر نہیں پہنچے گا. بے وقوف ہو،
اتنی عقل کام نہیں کرتی. ایکشن کا ری ایکشن ہے. ایک بال دیوار پہ مارتے ہو وہ بھی پلٹ کر تمہارے پاس آ جاتی ہے. تم اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرو اور پلٹ کر تمہیں کوئی اس کی برائی نہ پہنچے گی. بے وقوف ہیں ہم لوگ, اتنی سی بات سمجھتے نہیں ہیں. ماں باپ کو ستانے والا کب سکھی ہوا ہے بتاؤ نا؟ ماں باپ کو ستانے والا سکھی نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ ماں باپ کو ستائے اور سکھی رہ جائے, ماں باپ کو ستائے اور سکھ پا جائے, ماں باپ کو ستائے اور یہ فرحت پا جائے. نا 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 نا, یہ نہیں ہو سکتا. ملے گی تمہیں ماں باپ کو ستانے کی سزا, ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو ماں باپ کو راضی کیے بغیر چلا گیا وہ دنیا میں بھی پھنسا, آخرت میں بھی اس کے لیے وعید ہے. تو کیا ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے؟ عمل کا رد عمل نہیں ہے؟ کیا آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے یزید پلید کے انجام میں اور یزیدیوں کے انجام میں عبرت نہیں ہے؟ کیا ملا؟ یہ ابن زیاد بدنہاد, عبید اللہ ابن زیاد پورا نام تھا اس کا. کیا ملا؟ یہی 10 محرم کو 7 سال کے اندر اسی نہر فرات کے کنارے پر جنگ ہوئی اور وہی کتے کی موت مارا گیا. اسی عمارت میں جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا تھا, اسی مقام پر اس بدکار کا سر بھی لایا گیا کاٹ کر. امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھ کر رونے والے لوگ تھے, اپنی بے شرمی پر شرم کرنے والے لوگ تھے, افسوس کرنے والے لوگ تھے. مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن زیاد بدنہاد کے موت پر لوگوں نے جشن منایا تھا, خوشیاں منائی تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنے والا آخر اپنے انجام کو پہنچا. اس میں عبرت ہے, واقعات اپنی جگہ پر ہیں, اس میں عبرت ہے کہ ظالم جب مرتا ہے نا, لوگ اس کے مرنے پر اظہار نہ بھی کرے نا, اندر خوش ہوتے ہیں. پتا خور گیا جان چھٹی, رشوت خور گیا جان چھٹی. وہ اور بڑی رشوت لیتا تھا, مر گیا جان چھٹی. دل میں جان چھٹی وہ مر گیا اندر میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے, جان چھٹی مر گیا. جب تک سیٹ پہ بیٹھا تھا ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا. یہ لینڈ مافیا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, زمینوں پر قبضے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, لوگ ان سے محبت نہیں کرتے. ہاں چائے بھی پلائیں گے, بوتل بھی پلائیں گے, سب پلائیں گے, بس نہیں چلتا تمہیں زہر پلا دیتے. ڈرتے ہیں اے ظالموں, تم سے لوگ ڈرتے ہیں, مگر ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. کتے کی موت مارے جاتے ہیں, قتل و غارت گیری کرنے والے, ظلم و ستم کرنے والے, جائیدادیں لوٹنے والے, رشوتیں کھانے والے, سود کا دھندا کرنے والے, لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والے, یہ سارے کے سارے سب کو ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ صرف کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں. جتنے بھی سودی اداروں میں کاروبار کر رہے ہو نا, کل نہیں, آج نہیں, ابھی چھوڑ دو. اللہ سے اعلان جنگ کر کے کوئی نہ جی سکا. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں تمام سودی کاروبار کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آواز دیتا ہوں, خدا را اپنے رب سے اعلان جنگ مت کرو. کوئی نہیں جیت سکا اللہ سے, اور نہ کوئی جیت سکے گا, اور اس کی ہار انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوگی. رشوت خورو, تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں, مان جاؤ. اے زمینوں پر قبضے کرنے والوں, اے بیوہ اور یتیموں کا مال کھانے والوں, مان جاؤ. دولت کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں, اقتدار کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں, مان جاؤ. یزیدیوں کے لشکر سے عبرت حاصل کرو. ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. لوگوں کو گن پوائنٹ پر لے کر ڈرانے والوں,
پتہ کھوری کرنے والوں، بچوں کو اغوا کر کر، گھر والوں کو اغوا کر کے ان کے گھر والوں سے تاوان طلب کرنے والوں، ڈر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس وقت چلی نہ تم رہو گے نہ تمہارا نام و نشان رہے گا۔ ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، اور یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں تم بھی مان جاؤ، نماز قضا کرنے والوں تم بھی مان جاؤ، ایک گانے باجے سننے والوں تم بھی مان جاؤ، ایک نماز قضا کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والوں، داڑھی منڈنے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں تم بھی مان جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، دین کے احکام پر عمل کرو۔ اسی دین کی سر بلندی کے لیے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند ہوا تھا، اسی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی تھی۔ مگر اے عاشقان امام حسین، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمعہ کے روز شہید ہوئے، اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس حال میں شہید ہوئے کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، نماز پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے کہ یہ سر جھکے گا تو میرے رب کے حضور جھکے گا۔ مگر اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے عاشقان امام حسین، تمہیں تو نماز کی فرصت نہیں ہے، تو نماز کے لیے تمہیں تو نیند میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور صبح اٹھ کر ہنس ہنس کے بولتے ہو بے شرموں کی طرح، ارے یار نماز قضا ہو گئی۔ ارے خدا کا خوف کرو، شرم کرو، مسکرا رہے ہو، دانت دکھا رہے ہو، حیا کرو، نماز قضا کر رہے ہو، مسکرا رہے ہو، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جاگو، جلدی سو جاؤ، آنکھ نہیں کھلتی، نماز نہیں پڑھتی، دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دی، جاگتے جاگتے نماز قضا کر دی، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دی۔ ارے سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہو؟ کیا ان دنوں کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں قربان کی تھی؟ صحابہ کرام نے جانیں قربان کی تھی، اولیاء کرام نے جانیں قربان کی تھی، کربلا کے میدان میں جانیں قربان ہوئی اس دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ کتنے عاشقان رسول کو کھولتے تیلوں میں ڈال دیا گیا، کتنوں کے سر جسم سے جدا کیے گئے، کتنوں کو تیر مارے گئے، کتنوں کو نیزے مارے گئے، کتنی گودیں اجڑ گئی ان دنوں کے لیے کہ یہ آنے والے لوگ ان کی قربانیوں کو بھول جائیں، مال کمانوں میں لگ جائیں، رشوت و سود میں لگ جائیں، گانے باجوں میں لگ جائیں۔ وہ کربلا کے میدان میں بھی اپنی چادر، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی مقدس خواتین، وہ اہل بیت کی خواتین، وہ امام حسین کا گھرانہ، ذرا ان کی چادر، ان کی حیا کا تصور کرو، اور آج تمہارے گھروں کا حال دیکھو، تمہاری بچیاں آدھے کپڑے پہنتی ہیں، تمہاری عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، مگر اے مردوں تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ سلیو لیس کپڑے تم ہی لا کر اپنی بیٹی کو دلاتے ہو، جینس کی پینٹ اور بلاؤز تم ہی اپنی بچیوں کو دلاتے ہو، آج انگریزوں کا لباس تمہارے گھروں میں ہے، انگریزوں کا انداز تمہارے گھروں میں ہے، کھاتے ہو غیر مسلموں کی طرح، بولتے ہو غیر مسلموں کی طرح، تمہارے ٹی وی غیر مسلموں کے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے، مگر اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیا ان دنوں کے لیے ان مقدس ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کی؟ آج تمہیں ان کی قربانیوں کا احساس نہیں؟ اے شہدائے کربلا کی یادیں منانے والوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں،
اہل بیت سے محبت کرنے والوں، خلفائے راشدین سے محبت کرنے والوں، تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے والوں، تمام اولیاء سے محبت کرنے والوں، اے خواجہ غریب نواز کے عاشقوں، اے داتا غریب نواز کے عاشقوں، اے داتا گنج بخش علی حجویری کے عاشقوں، آج تمہاری غیرت کو دعوت اسلامی کا یہ مبلغ جمعۃ المبارکہ کے روز للکارتا ہے۔ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو اپنی جان قربان کی، کیا تمہارے نزدیک اس کا یہ بھی اثر نہیں کہ تم گانے باجے فلمیں ڈرامے چھوڑ دو؟ تمہارے گھر کی عورتیں پردہ کرنے لگے؟ اے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی ہو، اے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی ہو، اے ام کلثوم ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والی ہو، اے اسلامی بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے لخت جگر کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرے جنازے کو بھی کوئی گے مرد دیکھے۔ ارے تم تو جسموں کی نمائش کرتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، تو ہے ایسے گھر کے مردوں پر جو اپنی عورتوں کی اس بے شرمی پر بھی غیرت نہیں کھاتے، انہیں روکتے نہیں۔ دیوس ہوتے ہیں وہ لوگ، دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں۔ حدیث میں دیوس کا لفظ آیا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو اس بے شرمی کرتے ہوئے دیکھیں اور ان پر غیرت نہ کھائیں، انہیں دین کا درس نہ دیں، ان کو سنتوں کا درس نہ دیں، ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اسے شخص دیوس کہلاتے ہیں حدیث پاک میں۔ اور دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو، اور دیوس پر جنت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان یزیدیوں کے عبرت ناک انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی عطا فرمائے جس کا جینا بھی قابل رشک ہو اور اس کا مرنا بھی قابل رشک ہو۔ جیے تو ایسے کہ لوگ مثال دیں، مرے تو ایسے کہ کوئی کہے کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب ہوتی، مدینے میں موت آ جائے، آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں موت آ جائے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے موت آ جائے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف۔ ایک کاش مدینے پاک میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں موت آئے، قابل رشک موت آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت قابل رشک، صحابہ کرام کی شہادت قابل رشک، اولیاء کاملین کا دنیا سے جانا قابل رشک، اور یزیدیوں کا مرنا قابل عبرت۔ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں طرح روندا گیا، ان کا بہت برا انجام ہوا۔ مرنے کے بعد عجیب ترمذی شریف میں جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا، جب ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ الغرض صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون امام یعنی خون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے 70,000 شقی مارے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ دنیا پرستاران، سیاہ باطین اور مغروران تاریخ دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے، اور حضرت امام علی مقام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ توقعات تھی، لیکن سب توقعات دھری کے دھری رہ گئی۔ نہ عیش ملا، نہ دنیا ملی، نہ شہرت ملی، نہ عزت ملی، نہ سلطنت ملی، سب تباہ و برباد ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجروں کی طرح یہ بھاگتے تھے، جب ان پر چڑھائی کی جاتی تھی ختم ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے انجام سے ایسی عبرت حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، کہ ہم ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کریں۔ آج ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ہزاروں عاشقان اہل بیت، اور ممکن ہے ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمیں سن رہے ہوں۔ کیا تبدیلی لائے ہم اپنے اندر؟ نیا سال شروع ہوا 1437 سے ہجری کا، کیا تبدیلی آئی؟ جہاں تھے وہیں کھڑے۔ ایسی کئی محرم میں آئیں، ایسے کئی 9 محرم آئیں، ایسی کئی 10 محرم آئیں، جہاں تھے وہیں کھڑے۔ ہمارے اندر آخر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہ غور طلب بات ہے۔ وہ حسینی دولہ جس کو پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں اور ہزاروں کا لشکر ہے اور آپ کے ساتھ چند رفقا ہیں، وہ چند دن کی بیہاتی دلہن کو چھوڑ کر امام علی مقام پر شہید ہو گئے۔ حسینی دولے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا امام حسین کی محبت میں، وہ یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام پر جان قربان کر گئے۔ آپ کے وہ ساتھی، وہ رفقا کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں تھے، ان کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد سمجھایا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے نہیں۔ لیکن کیا وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے؟ نہیں، بلکہ ان میں بعضوں کے تو ایسے جذبات تھے، دیکھیں محبت امام حسین کی بات ہے، بعضوں کے ایسے جذبات تھے کہ اے امام، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اس حال میں کہ نہ ابھی ہم نے آپ کے لیے تیر چلایا، نہ آپ کے لیے نیزہ مارا، نہ آپ کے لیے کچھ کیا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے جب لوگ کہیں گے کہ ہمارے سردار کو تم کن کے حوالے کر کر آئے؟ امام، کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں؟ نہ، ہم اس زندگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو زندگی آپ کے بعد ہمیں ملے۔ ہم آپ کے بغیر آپ کے بعد جینا نہیں چاہتے، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، اور ہمیں یہ بھی نہ پتا چلے کہ ہمارے چلے آنے کے بعد دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ چلے جائیں۔ نہ امام، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ جب تک ہم باقی ہیں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی ہوا جب تک ایک باقی تھا، یزیدی میرے آقا امام حسین تک نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکے۔ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جان قربان کر دی۔ اے غلامان امام حسین، اے عاشقان امام حسین، اے عاشقان شہدائے کربلا، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے عاشقان خلفائے راشدین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم امام علی مقام کی محبت میں اور صحابہ کرام کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے، برائی نہیں چھوڑ سکتے، دنیا کی محبت نہیں چھوڑ سکتے، حرام مال نہیں چھوڑ سکتے، رشوت و سود نہیں چھوڑ سکتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو داڑھی والے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے داڑھی والے تھے، پوری ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر آپ نہیں سجا سکتے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، کس کی نقل نظر آتی ہے؟ عاشقوں کی یا غیر مسلموں کی؟ ہاں، آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں، آپ کی شرم اور حیا کو للکار رہا ہوں، آپ کے عشق و محبت کو للکار رہا ہوں۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل دینی پڑتی ہے۔ اپنے اندر مدنی انقلاب برپا کیجیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ جب اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، چھوڑ دو کاروبار، چھوڑ دو کام کاج، چھوڑ دو بستر، چھوڑ دو گھر، چلا مسجد کی طرف، چلو مسجد کی طرف۔ ہم نہیں چلتے۔ اذان کی آواز آتی کب ہے؟ کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے تو ٹی وی کی آواز اونچی کر کے کھڑکی دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ایسی تو بے شرمی ہم پر طاری ہے۔ ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارے گھروں میں اذان کی آوازیں نہیں آ رہی، ہمارے گھروں میں گانے بازوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ عورت کہتی ہے شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی زیادتی کرتی ہے۔ ارے خدا کے بندو ذرا سوچو، تم اولاد کی نافرمانی کا شکار ہو، تم بیوی کی نافرمانی کا شکار ہو، وہ شوہر کی نافرمانی کا شکار ہے۔ گھر میں کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، گھر میں محبت نہیں ہے، چار افراد میں اتفاق نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ جو دلوں کو ملانے والا ہے، ہم نے تو اس کی نافرمانی اپنے گھر میں رائج کی ہوئی ہے۔ ہمارے دل آپس میں محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عاملوں کے پاس بھاگتے ہو، وہ بھی 2 نمبر کے عامل ملتے ہیں۔ کسی نے کچھ کرا دیا، ارے تو نے خود اپنے گھر میں کچھ کیا ہوا ہے، کسی اور پر کیا شکایت کر رہا ہے؟ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر دن دہاڑے نماز قضا کرتے ہو اور بولتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے۔ گھر میں گانے بازوں کی آوازیں آتی ہیں، بولتے ہو یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے دوسرے مذہب والوں کی عبادتیں آ رہی ہوتی ہیں، تم بولو یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر کی ٹی وی کی اسکرین ننگی عورتوں کا تماشا دکھاتی ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر میں فجر قضا ہو رہی ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے بچے ناچ رہے، تم بولو یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہاری مسکراہٹ و محبت کو ترستے ہیں، تم بولو یہ ہو رہا ہے۔ تم نے خود اپنے گھر کے اندر برکتوں کے دروازے بند کر دیے اور تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں، تم خود ہو۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آ جاؤ سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، مدنی ماحول میں آ جاؤ، دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، مدنی مذاکرے سننے والے بن جاؤ، قرآن پاک درست سیکھنے والے بن جاؤ، ہفتہ وار اجتماعات میں آنے والے بن جاؤ، اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جاؤ۔ خود مدنی انعامات پر عمل کرنے اور اپنے گھر والوں کو مدنی انعامات پر عمل کروانے والے بن جاؤ۔ اپنے گھروں میں مدنی چینل اور بس مدنی چینل چلانے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ برکتیں تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت سے برسیں گی، محبت و اتفاق تمہارے معاشرے میں اللہ کی رحمت سے برسے گا۔ ارے آ تو جاؤ، میرے پیارے پیارے مرشد امیل سنت کی پکار پر لبیک کہہ کر دعوت اسلامی کے ان عاشقان رسول کے کاروان میں شامل ہو جاؤ، اور مدینہ منورہ کی محبت کے، عشق رسول کی محبت کے جام پی کر مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ۔ دیکھو انشاءاللہ عز و جل یہ معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ بدل کر مدینے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت دعوت اسلامی کے دامن میں بڑی جگہ ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہونے کی عملی صورت بننا نصیب فرمائے، اور یزید پلید اور اس کے لشکریوں کے جو انجام بد ہوا اسے عبرت حاصل کر کے دنیا اور مال کی محبت سے جان چھڑانا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔